ہوں کیسے کمالات بیاں شاہ ولایت، تنویر رسولان جہاں شاہ ولایت، درگاہ شرف گاہ ہے اس شہر کی خاطر، تسکین سے سوتے ہیں یہاں شاہ ولایت، مخدوم کی بخشش ہے بنا جائے سکونت، امروہہ کہاں اور کہاں شاہ ولایت۔ مخدوم سید حسین شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن شجرے تو ہمارے یعنی حضرت آدم سے بھی سلسلہ ہمارا آج تک ہے موجود، ہمارا نسب باقاعدہ مرتب ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے اس میں نسب نامے ہمارے موجود ہیں۔ امروہے کی کئی تاریخیں آئیں، تاریخ امروہہ نہال احمد جج کی، تاریخ اصغری تو ہے ہی، وہ سب سے پرانی ہے، تاریخ واسطیہ آئی، اور تلمیذ الدین صاحب نے ایک تاریخ لکھی، مولانا بشیر نے ایک تاریخ لکھی، تو ان میں امروہے کے انصاب کا ذکر ہے، سب میں امروہے کے شجرے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن خاص طریقے جو سادات ہے وہ جناب فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے، اس میں شجرہ جو ہے وہ باقاعدہ مولا کائنات سے شروع کر کے اور حضرت امام نقی علیہ السلام کی اولاد اور جو نقوی سادات ہماری امروہہ کی ہے ان کے بزرگوں کے تذکرے انہوں نے کیے ہیں۔ حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت، ان کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 19ویں پشت، سلسلہ امامیہ مولا کائنات سے امام علی نقی تک امامین کا سلسلہ، اور اس کے بعد امام علی نقی کے ایک صاحبزادے امام حسن عسکری جو امام زمانہ کے والد ہوئے، اور دوسرے حضرت سید ہارون کی اولاد سید علی بزرگ صاحب عراق سے جب یہ تشریف لائے تھے تو کربلا کے قریب ایک جگہ واسط ہے، اور 5 نسلیں ان کی واسط میں رہیں، اسی لیے شاہ ولایت صاحب نے خود کو واسطی لکھا، نقوی الواسطی اسی لیے لکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولایت صاحب واسط سے آئے، شاہ ولایت صاحب واسط سے نہیں آئے تھے، ان کے چوتھے بزرگ واسط سے تشریف لائے تھے، اور حضرت شاہ ولایت صاحب کے سگے ماموں اور ان کے خسر بھی بہت بڑے بزرگ اچ شریف میں، جن کی درگاہ بہت ہی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضرت سید علی بزرگ صاحب اچ سے شاہدرہ تشریف لائے، اور شاہدرہ سے پھر ان کا ہندوستان میں آمد ہوتی ہے، اور ان کو امروہہ میں جو مدعو کیا تھا وہ حضرت صدر الدین صاحب امروہہ پہلے تشریف لے آئے تھے، اور حضرت صدر الدین صاحب کی دعوت پر پھر ان بزرگوں نے سید علی بزرگ صاحب کو امروہہ میں بلا لیا، اور جب امروہہ آئے تھے تو اس وقت امروہہ اس طرح سے یہ شہر نہیں تھا جو آج ہے۔ قریبی یہاں ایک دیہات ہے، آج بھی سید علی بزرگ کے نام سے منسوب ہے، تو میراں سرائے اس کو کہتے ہیں، امروہہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں شاہ ولایت صاحب کے والد سید علی بزرگ صاحب کا وصال ہوا، وہیں انتقال ہوا، اور وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ انتقال کے بعد شاہ ولایت صاحب امروہہ تشریف لائے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہاں جو اس وقت شہر امروہہ کا سب سے بلند محلہ ہے اسے پچ درہ کہتے ہیں، یعنی 5 دروں کا، اور وہ سب سے اونچا محلہ ہے، وہیں شاہ ولایت صاحب نے آ کے اپنی سکونت اختیار کی۔ آج بھی جہاں محلہ پچ درے کا عزا خانہ یا امام بارگاہ ہے، اس کے 2 رویا لیفٹ اور رائٹ پر جو مکانات ہیں وہ شاہ ولایت صاحب سے ہی منسوب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گلی ہے جو محلہ حقانی میں وہ نکل جاتی ہے، اور اس دوڑ پر شاہ ولایت صاحب کے ساتھ جو جلالی اور حیدری فقیر آئے تھے انہوں نے وہاں قیام کیا تھا،
تو جلالیوں کا نیم تلا آج بھی اس محلے کو کہتے ہیں۔ اس وقت تک امروہہ بس اتنا ہی تھا۔ انہوں نے اپنی ایک ولایت قائم کی جو صوفیوں کی ایک ولایت ہوتی ہے، اسی تعلق سے شاہ ولایت کہلاتی۔ یہ امروہہ کی تقدیر اتنی بلند ہے کہ یہاں چاروں طرف مشائخ اعظام آرام فرمائے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے جو مشائخ آئے انہوں نے رشد و ہدایت کا کام کیا، اور مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کو ایک جگہ جوڑا۔ جیسے حضرت شاہ ولایت صاحب شرف الدین علیہ رحمہ باہر سے تشریف لائے اور انہوں نے یہاں قیام فرمایا۔ وہ سادات کے تو جد ہیں ہی، لیکن پورے شہر امروہہ میں ان کو دادا جی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی درگاہیں ہیں، لیکن ان درگاہوں میں اس ولایت میں شاہ اگر کوئی ہے، اور امروہہ کا جو شرف ہے وہ یہ کہ سید حسین شرف الدین شاہ ولایت یہاں کے شاہ ہیں۔ آپ کو حاصل ہے اپنے خالق کی حمایت شاہ ولایت، اور حاصل ہے آپ کے در سے مجھ کو نسبت شاہ ولایت۔ آپ کو حاصل ہے اپنے خالق کی حمایت شاہ ولایت، سارے جہاں میں آپ کے در کی سن کر شہرت شاہ ولایت، اور جب سے آپ نے ٹھہرایا امروہہ اپنی جائے سکونت، جاگ گئی اس دن سے امروہہ کی قسمت شاہ ولایت۔ آپ کو حاصل ہے اپنے خالق کی حمایت شاہ ولایت۔ تو حضرت شاہ ولایت صاحب نجیب الطرفین سید، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کی 19ویں پشت میں، اور پھر ایک ایسے بزرگ کہ جنہوں نے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا جو تصوف یا جو روحانیت یا جو معرفت جو ان کا عرفان ہے آگے بڑھایا، اور اس سلسلے سے حضرت مشہد علی صاحب جو ہندوستان تشریف لائے، یہ خاندان رسالت کی پہلی فیملی ہے جن کا مزار اور جن کا روضہ سمانہ میں موجود ہے، اور دوسرے حضرت شاہ ولایت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی شاہ ولایت کی یہ کڑیاں ہیں کہ جو یہاں سے ہندوستان سے جاری و ساری ہیں۔ اسلام میں ایک تو شریعت ہے جس میں مسائل کے حل ہیں، اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا جس میں صوفی ہوتے ہیں، ان کے یہاں تفریق نہیں ہے بالکل، اور مین چیز خدمت خلق۔ چنانچہ وہ کسی میں فرق نہیں کرتے، اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی خدمت پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپس میل ملاپ قائم ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا پیغام صوفیہ کا ہے۔ اسی طرح شاہ ولایت صاحب کی ولایت ہے، اس ولایت کو گنگ تا سنگ کہا جاتا ہے۔ آج بھی امروہہ کا جو ضلع شروع ہوتا ہے وہ گنگا سے نکل کے شروع ہوتا ہے، تو گنگ تا سنگ جو ایک مقرر علاقہ تھا وہ گنگا کے کنارے سے شروع ہو کے اور کمائیوں کی پہاڑیوں تک یہ ایک سلسلہ ہے جہاں شاہ ولایت صاحب نے اپنی ریاضت کی، اور ماشاءاللہ پھر ان کے یہاں امروہہ آنے کے بعد یہ ایک روحانی مرکز بنا۔ ان کا زہد و تقویٰ اس منزل پہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے زہد و تقویٰ وہ جو چاہتے تھے پروردگار سے وہ ہو جایا کرتا تھا، اور یہی جو بچھو کی ایک جو ان کو کرامت تھی کہ نیش نہ مارے کسی کو، گزن نہ پہنچائے، تو چنانچہ وہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ ان کو مولا علی سے جو تقویٰ ملا، پرہیزگاری ملی، جو ان کی عبادت تھی اور ریاضت تھی، یہ اس کا صلہ تھا ان کے لیے۔ میرا نام ساحل ہے، میں بریلی سے آیا ہوں۔ یہ میرے سنگ حادثہ ہو گیا تھا، میں جل گیا تھا لائٹ سے۔
مگر میرے چاچا نے دعا مانگی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھ کو درگاہ پہ لے جائیں گے امروہہ۔ آج ان کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہ فطرت اقرب بدلنا ہے کرامت آپ کی، مرحبا کیا شان ہے شاہ ولایت آپ کی، اہل امروہہ پر ہر دم ہے عنایت آپ کی، آپ پر رحمت علی کی ہم پر رحمت آپ کی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ولایت مل گئی جس کو حاصل ہو گئی تھوڑی سی قربت آپ کی، نشر کرتا ہے جو رہبر بھینی بھینی خوشبوئیں کیونکہ شامل ہے لہو میں اس کے نکھت آپ کی۔ کہ دادی جی اپنے ساتھ وہاں سے ایک نصاب لے کے آئے تھے، ان کا نام تھا انجا شہید۔ وہ درگاہ میں ہی ان کا مزار بھی ہے، وہ شجرہ پڑھا کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے بزرگ اپنا نسب نامے کی اہمیت اور اپنے نسب نامے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھ نسب پڑھنے والے لوگ بھی رکھتے تھے۔ ایک سلسلہ جو تھا نصاب کا وہ جو اب ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اس کے انداز میں اگر آپ کہیں تو پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجے ہزار سال بجے پشپنا، سوال رسول گگن پھول مکے مدینے کے گھر پاک مصلی پیغمبر گھر نواسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہرا، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، عبد المناف کے پوتے، حضرت ہاشم کے پوتے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام رضا علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام ہادی علی نقی علیہ السلام کے پوتے، سید جعفر ثانی کے پوتے، سید ہارون کے پوتے، سید علی کے پوتے، سید حسین کے پوتے، سید داؤد کے پوتے، سید ابو الفضل کے پوتے، سید ابو المعالی کے پوتے، سید مرتضیٰ کے پوتے، میرا سید علی بزرگ حسن حسینی سپوجا، سید حسین شرف الدین شاہ ولایت۔ تواریخ کے حوالے سے آپ کی شادی نقوی البخاری سادات کے جد اعلیٰ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الطاہرہ سے ہوئی، جو ایک پاک دامن اور عشق الہی سے سرشار خاتون تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 3 فرزند اور ایک دختر سے نوازا۔ حضرت شاہ ولایت صاحب کے بڑے فرزند حضرت قاضی سید امیر علی صاحب، جو دور فیروز شاہی میں قاضی القضات بنائے گئے، جن کے نام سے ہی امروہہ کا محلہ قاضی زادہ منسوب ہے، جن کا تذکرہ تاریخ میں ابن بطوطہ نے بہت عزت کے ساتھ کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے بہت سے شہروں کے لیے لکھا، لیکن امروہہ کے لیے لکھا کہ ایک خوبصورت شہر، روحانی شہر، تو وہ بہرحال قاضی امیر علی صاحب کی دین۔ حضرت امیر علی صاحب کے 3 بیٹے ہوئے، ایک حضرت سید شرف الدین المعروف جہانگیر اشرف، دوسرے حضرت سید محمود سالار صاحب اور تیسرے حضرت سید تاج الدین صاحب۔ اور پھر ان کے بیٹے وغیرہ سب میرا دل یا عادل کے منصب پہ رہے، سید مبارک اور ان کی اولاد جو ہے یہ فوج میں رہی اور ان کو منصب ملتے رہے۔ حضرت سید شرف الدین شاہ ولایت صاحب کے دوسرے فرزند حضرت سید عبدالعزیز صاحب، جن کی شادی فیروز شاہ تغلق کی چھوٹی صاحبزادی حضرت زبیدہ بیگم سے ہوئی۔ عبدالعزیز صاحب کا دہلی میں انتقال ہو گیا اور ان کی اہلیہ 6 مہینے تک دہلی میں قیام کے بعد پھر امروہہ آئیں۔ اس وقت آپ کے شکم مبارک میں آپ کے فرزند کی آمد ہو چکی تھی، جن کی امروہہ آ کر قبل از وقت ولادت ہوئی۔ اس وقت دادا حضور نے اپنے پوتے کا نام سید راج منتخب کیا اور آپ کو ایک ہانڈی میں رکھ دیا۔ چنانچہ جب 9 مہینے پورے ہوئے تو وہ
حرکت میں آئے اور اسی لیے آپ کی اولاد کو آج بھی ہانڈیوال کہا جاتا ہے۔ تیسرے صاحبزادے سید محمد عبدال صاحب کہ جنہیں دودھاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے کبھی اناج بھی نہیں کھایا، صرف دودھ ہی نوش فرمایا، اسی لیے آپ کو دودھا دھاری کہا جاتا ہے۔ آپ بھی صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ ولایت صاحب کی نہایت عزیز نور چشم دختر نیک اختر حضرت بقیت الطاہرہ المعروف بی بی بقوئی، جو ایک زاہدہ و پارسا خاتون تھیں، ان کی عصمت و عظمت امروہہ میں مشہور ہے۔ اب یہ کیونکہ شاہ ولایت صاحب کا خاندان 1400 برس میں پھیلا ہوا ہے، امروہہ کو اس طرح بھی اگر ہم دیکھیں کہ شاہ ولایت صاحب کا نام نامی سید حسین ہے اور ان کے جد حضرت امام حسین، ان کا تعلق کربلا سے ہے، اور امروہہ اور کربلا ہم عدد ہیں، 253 امروہہ کے ہیں، 253 ہی کربلا کے ہیں۔ یہاں ہمارے بزرگوں نے ان کی جو وفات کی تاریخ نکالی وہ بھی زبردست ہے، اور کسی بھی زبان میں ایسی تاریخ نہیں ہے۔ اس تاریخ میں مصرع ہے کہ 20 یکم رجب، 20 کی بے سے اور رجب کی بے تک کے لیٹرز کو اگر ٹوٹل کر لیں تو 743 ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 20 یکم سے مطلب 21 ہے، اور رجب ہے ہی اس میں، تو اس میں ڈیٹ بھی ہے، مہینہ بھی ہے اور سال بھی ہے۔ دادی جی کی آمد جو ہے سن 1272 عیسوی میں ہو گئی۔ ان کی جو وفات ہوئی 21 رجب 743 ہجری، 1343 عیسوی تھی۔ 1343 عیسوی میں آپ کی وفات، جو ان کے ہاں پتھر نسب ہے اس میں یہ تحریر ہے۔ یہ واحد امروہہ میں ایسے، بلکہ دنیا میں ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی اولاد سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں امروہی رہتے ہیں انہیں شاہ ولایت صاحب کی اولاد کو سادات امروہہ کہا جاتا ہے۔ وہ امروہہ میں ہوں یا امروہہ سے باہر ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، 21 تاریخ کو ان سب کے یہاں عرس ہوتا ہے، اور ہر گھر میں شاہ ولایت صاحب کی فاتحہ ہوتی ہے۔ ان کا عرس ہر سال تو اس کو احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور تمام درگاہوں کے لوگ 21 تاریخ کو ان کے عرس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور عرس بھی یہاں 4 روزہ سلسلہ ہے، جس میں ایک روز تو یہاں اہل ہنود یعنی ہمارے امروہہ کے ہندوز خاص طور پر چادر چڑھاتے ہیں، اور ان کی طرف سے نظر و نیاز کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو یہاں مذہب و مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ 40-50 سال سے آتے ہیں، ان کا بہت بڑا کرانا ہے، جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے ہمیں۔ دوسرے روز یہاں کے جو تیلیان برادری ہے ان کی طرف سے چادر ہوتی ہے۔ تیسرے روز امروہہ کے غیر اولاد کی طرف سے، جملہ مسلمانوں کی طرف سے آج عرس ہوتا ہے۔ اور 21 تاریخ کو اولاد کی طرف سے عرس ہوتا ہے، اور عرس کے موقع پر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں قل پڑھے جاتے ہیں اور شاہ ولایت صاحب کی سادات اولاد میں، میں بھی ان کی 20ویں پشت میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا باقاعدہ شجرہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ شجرہ بھی رسول اللہ کے پردادا سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حضرت عبدالمناف کے پوتے، حضرت ہاشم کے پوتے، حضرت عبدالمطلب کے پوتے، حضرت عبداللہ کے پوتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا، حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت۔ تو یہ ان کا خاندانی پس منظر ہے۔ اور پھر امروہہ میں آ کے امروہہ کی شناخت تھی شاہ ولایت کی اولاد سے ہوئی، تو کتنے ہی ادیب، کتنے ہی شاعر، میر تقی میر کے استاد سعادت امروہی ہوں، یا اس کے بعد رس خان جیسا ہندی کا بہت عظیم شاعر، وہ بھی شاہ ولایت صاحب کی اولاد میں، اور ہماری صدی تک آتے آتے نسیم امروہی اور کمال امروہی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جون ایلیا تک جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہمارے اسی خاندان کے کتنے ہی لوگ سفیر بھی بنے دوسرے ممالک کے، اور حکومت، تمام حکومتوں میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے، لیکن کبھی امروہہ والوں نے بادشاہت اور حکومت کو قبول نہیں کیا۔ فقیری ہی ہماری پہچان ہے، فقیری ہی ہماری ایک شناخت ہے، اور فقیری ہی کے اندر جو بادشاہت ہے اس میں مگن رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کا جو سلسلہ عزاداری کا بھی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ امروہہ کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، سوشلی، اکنامیکلی، ہم ایجوکیشن کے طور پر کس طرح ڈیولپ کریں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے تعلیمی ادارے، شاہ ولایت صاحب کے نام سے کتنے اسکول امروہہ میں بھی ہیں اور باہر بھی کھلے، اور ایجوکیشن کے لیے خاص طور پر ہمارے یہاں توجہ دی جاتی ہے۔ ہاں، فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم رہا، اور علم کو ہی معیار بنایا گیا، اور علم کا معیار مولا کائنات ہے۔ تو علم کی وجہ سے ہماری حیثیت ہمیشہ سادات کی اہمیت اور دادی جی کی اولاد کی اہمیت ہمیشہ بنی رہی۔ علم میں ہمارے ہاں بہتری و برتری اور علم کو فضیلت دی گئی۔ اور ایک خصوصی بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں کی عورتیں بھی، نہ صرف جب اور اب، عورتیں بھی ہمارے یہاں کی تعلیم یافتہ ہوتی تھیں اور پڑھتی تھیں۔ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ امروہہ میں جب سادات کے لوگ آتے ہیں، خاص طور سے جو کہیں بھی ہیں، تو جب آئیں گے تو شاہ ولایت صاحب کے دربار میں آئیں گے، وہاں سے اجازت لیں گے کہ آپ کے شہر میں آنے کی اجازت، اور جب جائیں گے تب شاہ ولایت صاحب سے اجازت لیں گے۔ یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، دلہن آتی ہے تو سب سے پہلے شاہ ولایت صاحب کے دربار میں جائے گی۔ یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلے انویٹیشن کارڈ شاہ ولایت صاحب کے یہاں جاتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے جد کو اپنی سرپرستی کے لیے ہر وقت محسوس کرتے ہیں۔ بظاہر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری سرپرستی وہ آج بھی فرما رہے ہیں، شہر کی سرپرستی آج بھی فرما رہے ہیں، اور سلسلہ ہماری ولایتوں کا ہماری قوم میں ہمارا شرف ہے کہ ہم سید حسین شرف الدین کے نام نامی سے وابستہ ہیں۔